السلام علیکم، ویلکم بیک. آپ اگر ابھی جوائن کر رہے ہیں اور حیران ہو رہے ہیں اور نادیہ کو ڈھونڈ رہے ہیں تو پلیز ڈھونڈنا چھوڑ دیجیے. میرا نام عمیر رانا ہے، میں جاگو دنیا آپ کے ساتھ ہوں. نادیہ ہمارے ساتھ آج کل نہیں ہے کیونکہ وہ ذرا گئی ہیں، ان کے والد صاحب کی طبیعت خراب ہے. آپ سب سے پھر التجا میں کرتا ہوں کہ پلیز ان کے لیے صحت کے لیے دعا کریں، بلکہ بلال صاحب سے بھی میں کہوں گا کہ ضرور ان کے لیے دعا کریں، ان صحت کے لیے. خیر، اب جیسے میں نے آپ کو بتا دیا، بلال کتب صاحب ہمارے پاس بیٹھے ہیں. ہمارے پاس بے تحاشا سوالات ہیں حسب معمول. وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ خیریت سے آپ؟ آپ نے سب سے پہلے تو مٹھائی کھانی ہے ہماری خوشی کی کہ ورلڈ کپ ہم جیت گئے. اس کے بعد ہم نے تھوڑی سی ایس ایم ایس بھی پڑھنی ہے ورلڈ کپ کے حوالے سے. بہت ساری ایس ایم ایس بے تحاشا آ رہی ہیں اور لگتا ہے ہم سارے کرکٹ ایکسپرٹ جیسے ہماری قوم تو ہے وہ آ رہے ہیں. پاکستان کی جیت میں آفریدی کا بہت بڑا کردار رہا ہے. اظہر بھٹی صاحب شاہکوٹ سے کہتے ہیں آفریدی نے پوری قوم کے چہروں پر خوشیاں بکھیر دیں. یہ کہتے ہیں فیصل آباد سے ملک طارق صاحب. عمر گل کی بات ہو رہی، بیچ میں عمر گل بھی لوگ بتا رہے ہیں، عبدالرزاق کا بھی بتا رہے ہیں، اکمل صاحب کا بھی بتا رہے ہیں، یونس خان کی کپتانی کا بھی بتا رہے ہیں. پاکستان ٹیم کی فتح پر خوشی سے آنکھوں میں آنسو آ گئے. حامد وقاص صاحب آزاد کشمیر سے کہتے ہیں بے شک میرے بھی آگے تھے. بلال صاحب، سب سے پہلے تو چند سوالات. آپ کی پہلی نادیہ سے ایک گفتگو چل رہی تھی جس سے میں چاہوں گا کہ ہم وہیں سے تسلسل شروع کریں. پہلے تو دل کی گہرائیوں سے میں نادیہ آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے لیے بہت آسانیاں کرے. اور میری خصوصی دعا ہے جمیل کے لیے کہ جمیل اللہ کو تعالیٰ ان کو صحت نصیب کرے اور جلد از جلد واپس اپنے ملک لے کر آئے اور اسی خوبصورتی کے ساتھ ہماری تواضع کرنے کی ان کو دوبارہ توفیق عطا کرے انشاءاللہ تعالی. لاسٹ ٹائم نادیہ نے ڈاکٹر ریحان سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی میل سے بات کو شروع کریں گے، تو وہیں سے بات کو نادیہ کا وعدہ تو ہمیں پورا کرنا ہی پڑے گا. جی ڈاکٹر صاحب نے جو بات پوچھی تھی، ایک اس سے پچھلے پروگرام میں نادیہ سے بات کرتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا کہ علم وارد ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے پوچھا تھا کہ علم وارد کیسے ہوتا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے. ڈاکٹر صاحب، اس کا یہ مطلب ہرگز نہ سمجھیے گا کہ آئی مینٹ سم تھنگ ٹرانس کی حالت میں، کہ یہ حالت ٹرانس میں یا ٹرانسینڈنٹل کے اندر وارد ہو رہا ہے. جو میرا مقصد تھا، اس بات کو یوں سمجھیے کہ جب میں شہر میں رہا کرتا تھا تو دو جگہیں بہت امپورٹنٹ ہوتی تھی خبروں کے لیے. ایک نائی کی دکان اور ایک کلچے لگوانے کے لیے جب صبح جایا کرتے تھے. وہاں ہر شخص جو ہے وہ اخبار لے کے پڑھتا تھا، لیکن اس میں صرف ایک چیز جو ہے وہ فرق ہوتی تھی. ہر شخص اخبار میں صرف وہی چیز پڑھتا ہے جو کہ اس کے مقصد اور مطلب کی ہوتی ہے. اس کو جب ہم نے ڈیولپ کیا لیٹر ورلڈ میں، تو ایکچولی ہم نے علم کے اندر سیگمنٹیشنز کر دی ہیں. ہم نے سارے پیراڈائم کو اسپیشلائزیشن کی طرف ہم لے گئے ہیں. اب ہم علم کو خبر کے طور پہ لیتے ہیں، لیکن میری یہ بڑی مؤدبانہ درخواست ہے کہ خبر جو ہے وہ ایک علم کا حصہ ہو سکتا ہے. خبر کو علم اور علم کو خبر مت بنائیں. اگر انفارمیشن کو آپ علم کہنا شروع کر دیں گے تو پھر یہ بہت بڑی ایک رکاوٹ آ جائے گی. اس میں ہم فرق کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ ہم کوئی عام عوام میں کوئی بھی بندہ دیکھے، کس طرح ڈیسائیڈ کرے کہ یہ خبر ہے اور یہ علم ہے؟ دیکھو، عام عوام تو شاید میرے خیال میں، مجھے نہیں پتا کیسے کرے گی، لیکن ادراک کی طرف بڑھنا جو ہے نا، یہ ایک بہت بڑی چوائس ہوتی ہے آپ کے لیے کہ آپ بڑھنا چاہتے ہیں کہ نہیں بڑھنا چاہتے. مثال کے طور پہ، آپ کے ہر علم کا جب تک کوئی پرپز نہیں ہوگا تب تک وہ علم جو ہے وہ آپ کے لیے ایک اخبار سے زیادہ بڑھ نہیں سکتا. جب آپ کے علم کا پرپز ہوگا، پھر اس پرپز کے اندر ان بلٹ اس پرپز کا اپنا ایک مورل سسٹم اور مورل ویلیو ہوگا. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، پھر بلال صاحب سے ایک اور سوال. جی السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بلال بھائی سے بات کرنی ہے. جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں جھنگ سے آصفہ خالد، مسز آصفہ خالد بات کر رہی ہوں. جی مسز کا بات کریے. بیٹا آپ اپنا نام بتائیے گا. جی میرا نام ہے مسز آصفہ خالد. آصفہ آپ کا اپنا نام ہے؟ ہاں جی، آصفہ میرا نام ہے اور خالد میرے ہسبینڈ کا نام ہے. ہاں جی بیٹا بولو. جی میرے 6 ایئر ہو گئے ہیں میری شادی کو. ایک تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو میری میرڈ لائف میں پرابلمس ہیں یہ کب تک دور ہوں گی، اور دوسرا مجھے کوئی تصویر بتائیں تاکہ میں اپنی میرڈ لائف میں ہیپی رہوں. آپ کے بچے کتنے آصفہ؟ میری 3 بیٹیاں ہیں. ایک تو آپ سب سے پہلے یہ معاملہ کیجئے کہ آیت کریمہ کو 40 دفعہ روز پڑھنا شروع کیجئے آصفہ. اچھا جی. اوکے. موٹاپے سے بچو. اچھا. دوسری بات. اچھا. تیسری بات یہ کہ خالد شریف آدمی ہے، اس کے اندر ایک بہت اچھی خوبی جو پتہ کیا ہے؟ ہاں جی. وہ بہت آرام سے بیچارہ ڈپریس ہو جاتا ہے. ہاں نہیں، یہ میں کہتی ہوں بہت شریف ہے، لیکن یہ کہ ان کو غصہ بہت جلدی آتا، بہت زیادہ. شریف آدمی غصہ ہی کرے گا اور بیچارہ کیا کر سکتا ہے. تو آپ تھوڑا سا آصفہ جیسے کہنا چاہیے ہلکا ہاتھ رکھو. اچھا. اور اچھا آدمی، اچھی عورت اور اچھا آدمی جو ہے نا، یہ یقین کرو
کہ یہ اللہ کی بہت بڑی بلیسنگز ہوتی ہیں, ان کا آپ جتنا زندگی میں شکر ادا کرو کم ہے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, بس مجھے یہ کہ میری جو تھوڑا بہت ان لاز کی طرف سے تھوڑا پرابلم ہے وہ کب تک دور ہو جائے؟ میں وقت کا تعین نہیں کر سکتا, میں مستقبل نہیں بتا سکتا. اچھا. میں آپ سے جو درخواست کروں گا دیٹ از آصفہ کہ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو. اچھا. اس سے آپ کے دماغ کا جو ہارڈ ڈسک ہے نا اس میں فارمیٹنگ ہو جائے گی. وہ فارمیٹنگ سے خیال جو ہے نا وہ اپنی اپنی جگہ پر ہوں گے. جو خیال جتنا امپورٹنٹ ہے اتنی ہی جگہ لے گا, وہ اپنی ضرورت سے زیادہ جگہ نہیں گھیرے گا. یہ اتنے بڑے ایشوز ہیں نہیں. اگر شوہر اچھا اور نیک انسان ہے اور زندگی میں کیا چاہیے, باقی پارٹ پلان بی جو ہے اس کے اوپر اتنی توجہ نہ کرو. لاحول کے بعد یا سلام یا مومن یا اللہ پڑھو. اچھا. تیسری چیز جو پڑھو وہ یا ولی یا والی پڑھو. اچھا. یہ 3 تسبیحات اگر آپ اپنی زندگی میں شامل کر لو, اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر وقت پڑھتے رہا کرو بغیر وضو طہارت کے, اس کے آگے پیچھے کچھ ضرورت نہیں ہے. اس کو ایسے پڑھو جیسے کہ آپ سانس لے رہے ہو چلتے پھرتے. یو ول سی اے ٹیمپرامنٹل چینج ان یور سیلف اینڈ کانسیکوینٹلی خالد ول بی اے بیٹر پرسن. تبدیلی اگلے سے نہیں آ رہی ہوتی, تبدیلی آپ سے آ رہی ہوتی. آپ چینج ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ کو سارے فوکسز جو ہیں وہ ڈفرینٹ نظر آ رہے ہوتے ہیں. بیٹیوں کے نام بتانا ذرا. بیٹیوں, میری بڑی بیٹی کا نام رمشا ہے. کیا نام ہے؟ رمشا خالد. اچھا. اور سیکنڈ والی کا نام ہے رامین خالد. اچھا. اور اس سے چھوٹی کا نام ہے ردا خالد. آصفہ اگر آپ کے خیال میں باقی لوگ ڈیفیکلٹ ہیں, یو جسٹ ویٹ کہ یہ بچے جو ہیں یہ ٹین ایج میں آئے, یو ول فائنڈ کہ یہ تینوں بچے جو ہیں یہ بھی اپنی ریجیڈیٹی میں بہت زیادہ ہوں گے. اچھا. اینگر, اب آپ ان کو ابھی بھی آپ ان کو اگر یہ چھوٹی عمر میں ہے تو آپ کو ان کی ضد ابھی بھی نظر آنی چاہیے. ہاں جی. اچھا. اب یہ معاملہ دیکھو, اپنے پیٹ سے پیدا کیے ہوئے جو بچے ہیں ان پہ ہمارا قابو نہیں ہوتا, تو جو اگلے رشتوں میں ہماری نسبتیں بنی ہوتی ہیں ہم ان کو قابو کرنا چاہ رہے ہیں. یہ کس قدر ناانصافی اور ناجائز بات ہے. اپنے معاملات کو میں بس اپنی میری لائف میں ہیپی رہنا چاہتی ہوں. میں میری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے سب مجھ سے خوش رہیں بس, لیکن اس کے باوجود آپ یہ دعا جو ہے نا, آپ ایک دعا اللہ کے رسول کی یاد کرو اور اس کو پڑھا کرو کہ اے اللہ تو مجھے میری نظر میں چھوٹا اور لوگوں کی نظر میں بڑا کر دے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. لوگوں کی نظر میں آپ بڑے تب تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ اپنی نظر میں چھوٹے نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو نرم کر دے گا اور آپ کو ان سے عزت ملے گی. عزت چھینی نہیں جا سکتی, یہ خدا دلوں میں ڈالے گا تو پھر ان کے دل نرم ہوں گے. ان چیزوں پہ اپنی خواہشوں کو اپنا فوبیا نہ بنا لیا کرو کہ ایسا ہو ایسا ہو. ان چیزوں کو نرمی سے چھوڑ دیا کرو. جب چھوڑ دو گے تو خدا پھر انٹرفیئر کرے گا. جب تک آپ اپنے ہاتھ میں چیزوں کو لے کے بیٹھے رہو گے خدا کیوں انٹرفیئر کرے گا؟ ایک جگہ پہ 2 خدا تو نہیں ہو سکتے. تھینک یو ویری مچ. امید ہے کہ آپ کی ان سوالات کے آپ کو متاثر جواب مل گئے ہوں گے. آپ کے پاس بلال صاحب غالباً ایک سوال کا جواب. یہ بیٹی ہے مہرین اعظم, یہ کہہ رہی ہے کہ میرے کچھ عرصہ پہلے میرے کچھ دوستوں کا انتقال ہوا جی, تو لوگوں نے کہا کہ ان کے لیے آپ جو دعا کرتے ہیں یا جو ان کے لیے پڑھتے ہیں وہ شاید ٹھیک بات نہیں ہے کیونکہ جو عمل ہے وہ زندگی تک ختم ہو جاتے ہیں, مرنے کے بعد تو کوئی عمل ہوتا نہیں ہے, تو آپ مرنے والے کے تک تو کوئی بات نہیں پہنچتی. تو انہوں نے حدیث بتائی کہ جو عمل ہے وہ ختم ہو جاتا ہے زندگی کے ساتھ. تو میں بچے ایک بات اس میں بڑی ادب کے ساتھ کہوں گا آپ کو بھی اور بہت سے اپنے اور دوستوں کو بھی, کہ جب بھی آپ ریفر کریں کبھی کسی حدیث کو تو مکمل طور پہ کریں. آپ اتنی حدیث نہ سنائیں جس کو کہ میں عموماً دوستوں سے کہتا ہوں کہ جتنا ہمیں وارا کھاتا ہے نا ہم اتنی بات صرف کر دیتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا مقصد پورا کر رہا ہوتا ہے. یہ انتہائی منافقانہ اور بے ایمانہ رویہ ہوتا ہے. یہ پوری حدیث اگر آپ دیکھو تو یہ کہتی ہے کہ مرنے والے کا عمل اس کے ساتھ ختم ہو گیا سوائے 3 چیزوں کے. پہلی چیز جو اس نے زندگی میں خیرات کی اس کا اجر اس کو اس کے مرنے کے بعد ملتا رہے گا. دوسری چیز جو اس نے ایک فائدے کا علم لوگوں تک پہنچایا, اس علم سے جو لوگ عمل کریں گے اس کا جو ثواب ہے وہ بھی اس کو پہنچتا رہے گا. اور تیسری چیز وہ نیک اولاد جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے اچھے عمل کرے اور اس کے لیے دعا کرے. اب معاملہ دیکھو, یہ حدیث پوری دیکھو گے تو یہ پورا تصور جو ہے یہ بالکل پلٹ جائے گا. ایک صحابی. بالکل بلال صاحب بہت بہت شکریہ, ہمارا ٹائم ختم ہو گیا. امید ہے کہ آپ کو بھی اس سے ناٹ اونلی وڈ یو ہیو گیٹ سیٹسفیکشن ود دی آنسر کہ آپ اس عمل کے اوپر بھی آئیں گے. بلال صاحب بہت شکریہ. جانے سے پہلے آپ نے ضرور پھر مٹھائی کھانی ہے, آپ بھی مٹھائی کھانے جائیں گے. ویل سی یو آفٹر شارٹ بریک.